الدین الخالص. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال جل شأنه في سورة طه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. برادران اسلام، معزز حاضرین، محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ماں اور بہنوں، عزیز پیارے بچوں، اس دنیاوی زندگی میں انسان کو اللہ رب العالمین جو کچھ طاقت و شوکت، عہدہ و منصب، عزت و مرتبہ عطا فرماتے ہیں، ہر شخص کل حزب بما لدیہم فرحون، جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اس میں اپنے آپ کو سعادت مند، خوش قسمت اور نیک بخت تصور کرتا ہے اور سمجھتا ہے. کسی کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہے، سونے چاندی کا ڈھیر ہے، اور موجودہ وقت کے حساب سے اعلیٰ قسم کی معیاری چیزیں، گاڑیاں، عمدہ ساز و سامان اس کے پاس موجود ہے، تو وہ اپنے آپ کو اسی میں بہت بڑا سعادت مند سمجھتا ہے. کوئی ہمیشہ صحت مند رہتا ہے، توانا رہتا ہے، تندرست رہتا ہے، کبھی بیمار نہیں ہوتا، اس کا جسم کبھی بیماری کے اثرات سے متاثر نہیں ہوتا، تو وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا خوش قسمت، سعادت مند اور نیک بخت ہوں. اور اسی طرح کوئی آدمی، اس کو اللہ رب العالمین نے عہدہ و منصب سے، اعلیٰ مقام سے نوازا، جس کے ذریعے وہ لوگوں پر فوقیت اور برتری رکھتا ہے، اور اس کے ارد گرد
اس کے چاہنے والوں کی بھیڑ اکٹھا رہتی ہے اور اس کے خادم اس کے سامنے اس کی ضرورت کی چیزیں مہیا کیا کرتے ہیں، اس کے سامنے پیش کیا کرتے ہیں، اس کی زندگی کا انداز گزارنے کا کچھ عجیب و غریب اور اعلیٰ قسم کا ہوتا ہے، اور وہ اسی میں اپنے آپ کو نیک بخت، سعادت مند اور خوش قسمت تصور کرتا ہے۔ فرعون اللہ رب العالمین نے اس کو بہت بڑی بادشاہت کا مالک بنایا۔ اس نے اپنی سعادت اور نیک بختی اور خوش قسمتی اور اس کے حواری مواری نے ایک ایسی بادشاہت میں تلاش کی جو ایمان سے خالی تھی، جو اللہ رب العالمین کی اطاعت کے جذبے سے بالکل غیر معمور تھی، نہ آباد تھی۔ اس نے اپنی قوم کے لوگوں کی جمع غفیر کو جمع کر کے، بھیڑ اکٹھا کر کے یہ اعلان کیا، وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ فرعون نے اپنی قوم کے لوگوں کو جمع کر کے یہ اعلان کیا، أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ، کیا یہ مصر کی بادشاہت کا میں مالک نہیں ہوں؟ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور یہ میرے محل کے نیچے سے جو نہریں جاری ہیں، کیا میں اس کا مالک نہیں ہوں؟ افلا تبصرون، کیا تمہیں نظر نہیں آتا؟ اس نے یہ سمجھا کہ اللہ رب العالمین نے اس کو کچھ بھی عطا نہیں کیا، بلکہ اس نے اپنے بلبوتے پر اپنی صلاحیت اور اپنی قابلیت سے سب کچھ جمع کر رکھا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ بادشاہت کو اس نے خود کمایا تھا، حالانکہ اللہ رب العالمین ہی نے اس کو بادشاہت بھی عطا کی، مصر کی حکومت بھی اللہ ہی نے اس کو عطا کی، لوگوں کی بھیڑ کو اللہ ہی نے اس کے پاس جمع کیا، اور اللہ ہی اس کو کھلاتا پلاتا رہا، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین کی ناشکری کرتا رہا، کفران نعمت کا وہ مرتکب ہوا، اور یہاں تک اس نے دعویٰ کر لیا، ما علمت لکم من الہ غیری، میں معبود حقیقی تمہارے لیے اپنے علاوہ کسی کو نہیں تصور کرتا ہوں، میرے علاوہ تمہارا کوئی معبود حقیقی ہے ہی نہیں۔ اس نے الہیت کا، الوہیت کا دعویٰ کیا۔ اللہ رب العالمین نے اس کا انجام کیا فرمایا، اس کا کیا انجام ہوا؟ اللہ رب العالمین نے اس کو بھی تصویر کا دوسرا رخ، جس نے سعادت اور نیک بختی کو، اپنی خوش قسمتی کو اس جھوٹی بادشاہت میں، مصر کی حکومت میں تلاش کیا، لوگوں کی بھیڑ کو جو اکٹھا کر کے اس نے تلاش کیا، اللہ رب العالمین نے اس کے ساتھ بالکل الٹا کیا۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، اللہ رب العالمین نے اس کو دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں دبوچ لیا، گرفتار کر لیا۔ اور قیامت کے دن فرعون اور اس کے متبعین کا کیا حال ہوگا؟ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، آگ جہنم کا عذاب ان پر صبح و شام پیش کیا جاتا ہے۔ ویوم تقوم الساعة، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ اعلان کیا جائے گا، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دو اور گرفتار کر لو۔ قارون کو اللہ رب العالمین نے اتنے زیادہ خزانے سے نوازا، پہاڑوں کے ٹیلوں کے مانند خزانوں سے اللہ رب العالمین نے اس کو مالا مال کر دیا۔ اس نے اپنی محنت، اپنی کوشش، اپنی ذکاوت، اپنی فطانت اور اپنی چالاکی سے، اپنی تدبیر سے، اپنی صلاحیت سے، اپنی عبقریت سے، اپنی قابلیت سے ان ساری چیزوں کو جمع نہیں کیا تھا، بلکہ اللہ رب العالمین نے اس کو یہ ساری چیزیں مہیا کی تھی، عطا کی تھی اور اس کو نوازا تھا۔ اس کے باوجود وہ کفران نعمت کا مرتکب ہوا۔ اس نے اپنی سعادت مندی اور نیک بختی کو اس بادشاہت میں، اس خزانے میں تلاش کیا، اور اس نے کہا کہ انما اوتیت ھذا علی علم عندی، یہ میری اپنی صلاحیت، اپنی قابلیت، اپنی عبقریت، اپنی ذہانت، اپنی فطانت اور اپنی چالاکی کے بلبوتے پر مجھے ملا ہے۔ اس کی قوم کے لوگوں نے اس کو سمجھایا، اللہ رب العالمین نے اس کو ڈرایا، لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، زمین میں اتراؤ مت، اکڑ کر نہ چلو، اللہ رب العالمین اترانے والے کو پسند نہیں فرمایا کرتے ہیں۔ اس کا کیا انجام ہوا؟ اللہ رب العالمین نے اس کو بھی بیان فرما دیا، فخسفنا به وبداره الارض، ہم نے قارون کو اس کے محلات اور مکانات سمیت، اس کے باغات سمیت، اس کے خزانوں کی چابیاں و کنجیاں سمیت تمام قسم کی مال و دولت و فراوانی کے ساتھ ہم نے اس کو زمین میں دسا دیا، اس کے گھروں و محلات سمیت ہم نے اس کو زمین میں دسا دیا۔ ولید بن مغیرہ، جس کو اللہ رب العالمین نے 10 بیٹوں سے نوازا، جب کسی محفل میں جمع ہوتا تو 5 بیٹے کو اپنے دائیں جانب بیٹھاتا، 5 کو اپنے بائیں جانب بیٹھاتا،
اللہ رب العالمین نے اس کا نقشہ سورہ مدثر میں کچھ اس طرح کھینچا، ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومہدت له تمہیدا ثم یطمع ان ازید کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا سأرہقہ سعودا۔ کہا کہ ذرنی ومن خلقت وحیدا، مجھے چھوڑ دو جس کو میں نے تنہا پیدا کیا، میں نے ماں کے پیٹ میں اس کو اکیلا پیدا کیا، اس کے بال بچوں کے ساتھ اور اس کی مال و دولت کے ساتھ ہم نے اس کو ماں کے پیٹ میں نہیں رکھا۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا، اس کو ہم نے بیش بہا مال و دولت سے نوازا، وبنین شہودا، حاضر باش موجود بیٹوں سے نوازا، ومہدت له تمہیدا، اور دنیا جہان کی ناز و نعمت اور مال و دولت اور فراوانی سے ہم نے اس کو نوازا۔ ثم یطمع ان ازید، اس کے باوجود بھی اس کی یہ چاہت ہے کہ میں اس کو اور زیادہ نوازوں اور دوں، کلا ہرگز نہیں، مجھے اور زیادہ اس کو نوازنے کی، عطا کرنے کی، دینے کی کوئی چاہت نہیں۔ انہ کان لآیاتنا عنیدا، وہ ہماری آیتوں کے ساتھ سرکشی کرنے والا تھا، یعنی حق کو سامنے حق واضح ہو جانے کے بعد بھی اس کا انکار کرنے والا تھا۔ اس کا انجام کیا ہوا؟ جس نے اپنے بیٹوں میں اور اپنی مال و دولت میں، تجارت میں، ساز و سامان میں اپنی سعادت اور نیک بختی کو تلاش کیا، اللہ رب العالمین نے اس کا انجام آگے کی آیتوں میں بیان فرما دیا۔ سأصلیہ سقر، ان قریب ہم اس کو سقر نامی جہنم کی وادی میں داخل کریں گے۔ وما ادراک ما سقر، اور آپ کو کیا پتا یہ سقر نامی بلا مصیبت کس چیز کا نام ہے؟ لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر، یہ سقر نہ تو باقی رکھے گی نہ چھوڑے گی۔ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا کہ لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ وہاں پر وہ چین سے جئیں گے نہ مریں گے۔ لواحۃ للبشر، آدم کی چمڑیوں کو جھلسا دینے والی وہ آگ ہوگی، علیہا 19 جس پر اللہ رب العالمین کے 19 فرشتے نگہبان ہوں گے اس کی نگرانی کرنے کے لیے، جو اس کے عذاب سے وہ ٹل نہیں سکتے اور اس سے بچ کر وہ نکل نہیں سکتے۔ میرے بھائیوں، جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی، کچھ حضرات اپنی شہرت اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان ہم توجہ کا مرکز بنے رہیں، لوگوں کی توجہ کا ہم مرکز بنے رہیں، اور ہمارا ذکر خیر ہو، ہماری واہوائی ہو، ہماری جی حضوری ہو، ہماری پیٹھ تپتپایا جائے، ہماری تعریف ہو۔ تو اللہ رب العالمین جو اس طرح کی زندگی گزارنے والے ہیں، اخلاص کو چھوڑ کر کے ریا و نمود کے پیچھے چلنے والے ہیں اور شہرت طلبی کو اخذ کرنے والے اور اس کو اختیار کرنے والے ہیں، فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ کہا کہ سمندر میں جو جھاگ ہوتی ہے، پانی کے اوپر جو جھاگ ہوتی ہے، اللہ رب العالمین نے یہاں پر حق و باطل کی مثال بیان فرمائی۔ سمندر کے اوپر، پانی کے اوپر جو جھاگ ہوتی ہے، فَيَذْهَبُ جُفَاءً، وہ ناکارہ ہو کر ختم ہو جاتی ہے، بہہ جاتی ہے، یعنی باطل اور اس کے پیچھے چلنے والے، حق سے انحراف کرنے والے، اللہ رب العالمین کے ذکر سے منہ موڑنے والے، سعادت اور نیک بختی کو اس کے صحیح راستوں میں، ایمان اور عمل صالح میں نہ تلاش کرنے والے، وہ سب اس سمندری جھاگ کے مانند ہے جو بہہ کر ختم ہو جائے گی۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اصل چیز جو حق ہے، جو باطل کے الٹا ہے، وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے، جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے والی ہے۔ یعنی آدمی حق کو چھوڑ کر اللہ رب العالمین کے ذکر سے اعراض کر کے اور اپنی سعادت اور نیک بختی کو ایمان اور عمل صالح میں اگر نہ تلاش کرے تو اس کا انجام عنقریب ختم ہونے والا ہے، عنقریب اس کا انجام برا ہونے والا ہے، اس کا انجام خیر اور بھلا اور اچھا ہونے والا ہرگز نہیں۔ جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی، اللہ رب العالمین نے اس میں یہی درس دیا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو ہمارے ذکر سے اعراض کرے، ہماری یاد سے جو غافل ہو جائے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کے لیے دشوار زندگی ہوگی، تنگی کی زندگی ہوگی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا بنا کر، نابینا بنا کر اٹھائیں گے۔ قال ربی لما حشرتنی اعمیٰ، پوچھے گا اللہ رب العالمین سے، پروردگارہ تو نے مجھے اندھا بنا کر، نابینا بنا کر کیوں اٹھایا؟ وقد کنت بصیرا، حالانکہ میں دنیا کی زندگی میں دیکھتا بھالتا تھا، میں تو میری آنکھوں کی بینائی تو صحیح سالم تھی۔ یا اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ وہاں پر اللہ رب العالمین اس کی آنکھوں کی بینائی تو نہیں چھینیں گے، لیکن وہاں پر اپنے بچاؤ کے لیے کوئی ایسی بصیرت کی دلیل وہ اخذ نہیں کر پائے گا اور پیش نہیں کر پائے گا اللہ رب العالمین کے دربار میں، جس سے وہ اپنے آپ کو بچا سکے۔
وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى. کہا کہ معاملہ بالکل یوں ہی ہے. اتتك آیاتنا، ہماری آیتیں تمہارے پاس آئیں، تم کو ڈرایا گیا، تمہارے سامنے کتاب و سنت کی تعلیمات پیش کی گئی، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو پیش کرنے والے، کتاب و سنت کے مطابق تمہیں ڈرانے والے، جنت کے صحیح راستوں کو دکھلانے والے، جنت جہنم کے عذاب سے کما حق ڈرانے والے، انبیاء کے مشن پر چلنے والے علماء و دعات نے تم کو ڈرایا تھا، تم کو آگاہ کیا تھا، تمہاری تنبیہ کی تھی. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى فَنَسِيتَهَا، جس طرح تم نے ان کو بلا دیا، تم نے ان کی باتوں کا کوئی خیال نہیں کیا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى، اور آج تمہیں اسی طرح بلا دیا جائے گا. اس کے ایک آیت کے بعد اللہ رب العالمین نے لوگوں کو یہ بھی سمجھایا کہ ان کے پاس ہدایت کے لیے اور سمجھنے کے لیے یہ کافی نہیں تھا کہ ہم نے ان سے پہلے بہت ساری بستیوں کو ہلاک و برباد کر دیا. یمشون فی مساکنہم، جن بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا، بستی والوں کو، قوموں کو ہم نے تباہ و برباد کیا، ان کے رہنے سہنے کی جگہ پر آج کے لوگ چل پھر رہے ہیں اور پھر بھی عبرت و نصیحت حاصل نہیں کر رہے. ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، اس میں عقل مندوں کے لیے، ہوش مندوں کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں. میرے بھائیوں، سعادت اور نیک بختی کو ایمان اور عمل صالح میں تلاش کرنے کا حکم دیا گیا. حضرت یونس بن متیٰ علیہ السلام جب قوم سے ناراض ہو کر بھاگے، بھری کشتی میں جب سوار ہو گئے تو ان کو اللہ رب العالمین کی تدبیر کے مطابق کشتی سے سمندر میں پھینک دیا گیا اور بڑی مچھلی کے پیٹ میں ان کو اللہ رب العالمین نے اپنے حکم سے مچھلی کو حکم دے رکھا تھا. صحیح سالم اس نے اپنے پیٹ میں ان کو پالا اور سنبھالا. سمندر کی تاریکی، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی اور رات کی تاریکی، تین تاریکیوں میں وہ گرفتار رہے اور وہاں پر اللہ رب العالمین سے لو لگانے کے علاوہ کوئی راستہ ان کے پاس باقی نہیں تھا. وہ اللہ رب العالمین جو ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے، عرش پہ مستوی ہے، وہ سمندروں کی گہرائیوں میں، مچھلی کے پیٹ میں موجود تاریکیوں میں حضرت یونس علیہ السلام اپنے محبوب بندے کی، اپنے نبی کی فریاد و دعا کو سن لیتا ہے اور ان کی دعا اللہ رب العالمین قبول کر لیتا ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. رب العالمین، تیرے علاوہ کوئی معبود برحق اور معبود حقیقی ہے ہی نہیں. انی سبحانک، تیری ذات پاک ہے، ہر قسم کے نقص اور عیب سے تیری ذات پاک ہے، تو سراپا پاک ہے. تیری بناوٹ میں، تیری کوئی چیز میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے. انی کنت من الظالمین، میں ہی در حقیقت ظلم کرنے والے اور گناہ کرنے والے لوگوں میں سے تھا. ظالم تو حقیقت میں ہی تھا، اپنی جانوں پر ظلم کرنے والا. اللہ رب العالمین نے ان کی اس دعا کو سنا اور ان کو ان کے غم سے نجات دی، گھر والوں کو بھی عطا کیا، مال و دولت سے بھی نوازا. اللہ رب العالمین نے ان کو دوبارہ عزت و مقام و مرتبہ دیا، کیونکہ انہوں نے سعادت اور نیک بختی کو ایمان اور عمل صالح میں، اللہ رب العالمین کی وحدانیت میں، توحید میں تلاش کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو فرعون کے چنگل سے آزاد کرا کر راتوں رات لے کر چل پڑے اور سامنے دیکھا کہ سمندر ہے، سمندر کی موجوں کے تھپیڑوں میں جب وہ جا پھنسے تو ان کی قوم کے لوگوں نے کہا انا لمدرکون، اب تو ہم گرفتار کر لیے گئے. قال کلا ان معی ربی سیہدین. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی وحدانیت، الوہیت اور اس پر کما حق ایمان رکھتے ہوئے یہ جملہ کہا، قال کلا ان معی ربی سیہدین، کہا کہ ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، ان قریب وہ راستہ دکھلائے گا. تو اللہ رب العالمین نے ان کے اس ایمانی قوت کی بنا پر، جو انہوں نے دل سے اللہ رب العالمین کو اخلاص سے پکارا تھا، سمندر کو حکم دیا، وہ دو پہاڑ کی طرح راستہ اس نے بنا دیا اور موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل ان کی قوم کے لوگوں کو لے کر وہ گزر گئے راستے سے، اور فرعون کو اللہ رب العالمین نے اس میں غرق کر دیا، ڈبا دیا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہجرت کر کے غار ثور میں جب آپ نے پناہ لی، کفار آپ کا پیچھا کر رہے تھے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتہائی خوف اور ڈر لاحق ہوا. کہا کہ اگر دشمن اپنے پیروں کی طرف نیچے نگاہ اٹھا کر دیکھ لیں گے تو ہم انہیں نظر آ جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انتہائی سکون اور اطمینان کے ساتھ یہ کہا، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اے ابو بکر صدیق، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارا حامی و ناصر ہے، مددگار ہے. غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دلوں میں بے چینی ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حضرت یوسف علیہ السلام
جب 9 سال جیل میں قید کر دیے گئے، وہاں پر بھی انہوں نے جیل میں بند ہو کر بھی اللہ رب العالمین کی توحید کا اعلان کیا، اور اسی میں انہوں نے اپنی سعادت و نیک بختی کو تلاش کیا۔ یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے میرے جیل کے 2 ساتھیوں، کیا متفرق خدا معبودان باطلہ بہتر ہیں یا ایک اکیلا اللہ وحدہ لا شریک جو زبردست قوت والا، طاقتوں والا، غلبے والا ہے اور اکیلا ہے، تنہا ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو زنزان میں جیل کے ایک کمرے میں بند کر دیا گیا، اور جلاد جس نے ان کو کوڑے لگائے اس نے کہا لو جلد الجمل لماتا، اگر اونٹ کو وہ کوڑے لگائے جاتے تو وہ مر جاتا۔ لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ استقامت کا اتنا عظیم اور اتنا بڑا درس دیا اپنی قوم کے لوگوں کو اور رہتی دنیا تک کے لوگوں کو کہ اس میں نصیحت ہے، عبرت ہے، ان کے پایۂ ثبات میں لغزش نہ پیدا کر سکے اس زمانے کے حکمراں و بادشاہ اور ان کے دشمن، جانی دشمن جو تھے۔ انہوں نے کہا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق ہو ہی نہیں سکتا، جس طرح اللہ رب العالمین کو ہمیشگی ہے، حی، ہمیشہ سے وہ زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا اور اسے کبھی موت نہیں آنے والی ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین کا یہ کلام ہے، یہ ہمیشہ سے زندہ رہے گا، ہمیشہ قیامت تک، اور جب تک اللہ رب العالمین کو کبھی فنا نہیں ہے تب اللہ کا کلام، اس کی صفت بھی اسی کے ساتھ ہمیشہ قائم و دائم ہے، باقی ہے، اس کو بھی فنا نہیں ہے، وہ اللہ کی مخلوق نہیں ہو سکتی ہے۔ وہ اپنے اس عقیدہ اہل سنت والجماعت پر ڈٹے رہے اور اسی پر استقامت پذیر ہو گئے، استقامت اختیار کر لی انہوں نے۔ میرے بھائیوں، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو، اور جس نے کوڑے لگوائے تھے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو، معتصم، اس کا کیا حال ہوا جب اس نزا کی حالت میں وہ گرفتار ہوا، سکرات الموت جب اس پر طاری ہوا، موت کی سختیاں جب اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اس نے دیکھ لی، آیا ہو گئی، ظاہر ہو گئی، تو اس نے کہا اللہ رب العالمین سے دعا کی اور اپنے چہرے کو مٹی میں رگڑ دیا، کہا کہ یا من لا یزول ملکو ارحم من زال ملکو، اے وہ ذات جس کی بادشاہت کبھی ختم نہ ہو، تو اس ذات پر رحم فرما جس کی بادشاہت ختم ہو گئی۔ اور اس نے کہا لو علمت انی اموت شابا ما فعلت الذی فعلت من الذنوب، اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ میری موت جوانی میں ہی ہو جائے گی، میں جوان ہو کر ہی مر جاؤں گا، تو میں وہ گناہ کے کام نہ کرتا جو میں نے بڑے بھیانک جرم انجام دیے تھے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو قید میں بند کر دیا گیا، جیل میں، تہہ خانوں میں، اور انتہائی تنگ اور تاریک کمروں میں بند کیا گیا۔ ان کے سامنے سے دروازہ بند کر دیا کرتے تھے۔ انہوں نے یہ آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُؤْرٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ، ان کے سامنے ایک دیوار حائل کر دی گئی جس میں ایک دروازہ تھا، جس کے اندرونی حصے میں تو رحمت تھی لیکن اس کے باہری حصے میں عذاب تھا۔ یعنی امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہنا یہ چاہتے ہیں، ان کو فضیل بن عیاض کا یہ قول بخوبی معلوم تھا، لا یبلغ العبد حقیقت الایمان حتی تعد البلاء نعمتا والرخاء مصیبہ، کہا کہ کوئی بھی بندہ ایمان کی حقیقت تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا ہے جب تک کہ وہ مصیبت و پریشانی اور تنگی کو اللہ رب العالمین کی نعمت شمار نہ کرے، اور خوشحالی کو، فراوانی کو، آسودگی کو، اچھی کیفیت اور اچھی حالت کو یہ عذاب شمار نہ کرے، تک بندہ ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اندرونی حصے میں جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ عذاب میں گرفتار ہو جائے گا، کہا کہ اس کے اندر تو اللہ رب العالمین کی رحمت ہے، عذاب تو اس کے باہر ہے، دنیا و ما فیہا میں وہ مصیبت اور بے چینی کا عالم تھا۔ کہا کہ ما یفعل اعدائی بی، میرے دشمن میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں، انا جنتی و بستانی فی صدری، میری جنت اور میرے دلوں کی بہار میرے سینے میں ہے، ان سرت فہی معی، اگر میں چلوں تو وہ میرے ساتھ چلتی ہے، انا قتلی شہادہ، اگر میں قتل کر دیا جاؤں تو مجھے شہادت کی موت نصیب ہوگی، وَإِخْرَاجِي مِنْ بَلَدِ سِيَاحًا، اگر مجھے جلا وطن کر دیا جائے، شہر بدر کر دیا جائے، میرے شہر سے مجھے نکال دیا جائے، تو سیاحت ہوگی، سیر و تفریح ہوگی، اللہ رب العالمین کی زمین میں چلوں گا، اس کی نشانیوں میں غور و فکر کروں گا۔ وَسِجْنِ خَلْوَةٌ، اور مجھے قید جو کر دیا گیا ہے، جیل میں مجھے جو بند کر دیا گیا ہے، یہ میرے لیے خلوت نشینی ہوگی، میں اللہ رب العالمین کا کما حق ذکر کروں گا اور اس کو یاد کروں گا۔ ہارون رشید جب خلیفہ ہوا تو اس نے دجلہ نہر پر ایک محل تعمیر کروایا،
بہت سارے مال و دولت کو اس نے خرچ کیا، سونے چاندی درہم و دینار کو اس نے لگا دیا۔ اس محل کے شمال جانب سے ایک محل کے نیچے سے نہر جاری ہوتی تھی، داخل ہوتی تھی، اور اس کے جنوبی جانب سے وہ نہر نکل جاتی تھی بہتی ہوئی۔ بہت سارے لوگوں کو اس نے جمع کیا اور لوگوں کے لیے وہاں پر وہ بیٹھتا تھا تاکہ لوگ آئیں اور اس کی تعریف کریں، اس کی واہواہی کریں۔ آنے والوں میں ابو العطیہ شاعر بھی آئے اور اس نے کچھ اشعار پڑھ کر کے ان کو سنائے۔ کہا کہ عیش ما بدا لک سالمن فی ظل شاہقۃ القصور، اے بادشاہ خلیفہ ہارون رشید، آپ کو جب تک آپ کی چاہت ہو عیش و آرام کے ساتھ، فراوانی کے ساتھ، آسودگی کے ساتھ آپ زندگی گزاریے، عیش و عشرت کا مزہ لیجئے۔ یجری علیک بما اردت من الغدو فی ظل شاہقۃ القصور، عالی شان محلوں کے سایوں میں، یجری علیک بما اردت من الغدو مع البکور، آپ جو کچھ چاہیں گے آپ کے خادم آپ کی ضرورت کی چیزیں، کھانے پینے کی چیزیں آپ کے پاس صبح و شام لا کر پیش کر دیا کریں گے۔ فَإِذَا النُّفُوسُ تَغَرْغَرَتْ، اس نے جب یہ اشعار کہے تو ان کے اوپر الگ کیفیت طاری ہو گئی۔ کہا کہ بار بار ان اشعار کو دہراؤ، وہ دہراتا گیا یہاں تک کہ یہاں پر پہنچا فَإِذَا النُّفُوسُ تَغَرْغَرَتْ فِي زَفِيرِ حَشْرَجَةِ الصُّدُورِ، جب روح حلق تک پہنچ جائے، غرغرے کا عالم ہو، نزا کی کیفیت ہو، سکرات الموت کی حالت آپ پر طاری ہو جائے، فی زفیری بزفیری حشرجۃ الصدوری، سینے میں سیٹی کی گھڑگھڑاہٹ کی آواز کے ساتھ جب آپ کا آخری وقت ہو، آخری لمحے میں جب آپ پہنچ جائیں، فَهُنَاكَ تَعْلَمُ مُوقِنًا، تو وہاں پر آپ کو یقین ہو جائے گا اور آپ جان لیں گے کہ آپ دنیا کی زندگی میں سراسر دھوکے میں تھے، یعنی ایمان اور عمل صالح اور تقوی، اللہ رب العالمین کی وحدانیت، توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات اور ایمان کے مطابق زندگی گزارنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے۔ اور اتنی بڑی کائنات کو برپا کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ توحید اس روئے زمین پر قائم ہو، ایک اللہ رب العالمین کی عبادت ہو اخلاص کے ساتھ، اور اللہ رب العالمین نے جو بندوں سے چاہا ہے، جو نبیوں اور رسولوں کے ذریعے تعلیم دی ہے، خیر خواہی ہر ایک کے لیے خیر خواہی ہونی چاہیے، کسی کے لیے اپنے دل میں کوئی تنگی اور برے خیالات اور بدگمانی نہیں ہونی چاہیے۔ انہی باتوں کو میں ختم کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اے العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو سعادت اور نیک بختی کو ایمان اور عمل صالح میں کما حق تلاش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین جب تک اس جہان فانی میں زندہ رکھ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے شروط اور تقاضے کے مطابق زندہ رکھ، جب ہماری موت کا وقت آئے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔